الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات اساتذہ کرام اور اسٹیج پر موجود تمام علماء کرام اور میرے مرکز اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے تمام طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری تقریر کا عنوان سیرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا تعارف، آپ کا نام عثمان ہے، ابو عبداللہ اور ابو عمر آپ کی کنیت ہے، لقب ذو النورین ہے، آپ کے والد کا نام عفان ہے۔ میرے محترم سامعین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہے جو حضور علیہ السلام کے سلسلہ نسب میں 5ویں پشت اپنے مناب پر جا کے مل جاتا ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا ہے، ان سے اپنی رضامندی کا اعلان اور ان سے جنت کا وعدہ بھی کیا ہے۔ تمام صحابہ کرام کے لیے اللہ کے نبی نے بھی ایک فرمان جاری کیا ہے۔ اسی طرح ہمارے نزدیک اہل سنت والجماعت کے نزدیک تمام صحابہ کرام جنتی ہیں۔ جس صحابی نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کو چوم لیا اور وہ بھی جنتی ہے، اور جن کو حضور علیہ السلام نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی وہ بھی جنتی ہے، اور جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی وہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو عشرہ مبشرہ صحابہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے حضرت ابو بکر ہیں، اس کے بعد حضرت عمر ہیں، اس کے بعد حضرت عثمان ہیں، اس کے بعد حضرت علی ہیں، اس کے بعد حضرت طلحہ ہیں، اس کے بعد حضرت زبیر ہیں، اس کے بعد سعید بن زید ہیں، اس کے بعد سعد بن ابی وقاص ہیں، اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، اس کے بعد حضرت عبیدہ بن جراح ہیں۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دی ہے۔ ان میں حضرت عثمان بھی ہے، حضرت عثمان کو یہ سعادت کی حاصل ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے 2 ہجرتوں کی سعادت بھی دی ہے، ایک ہجرت حبشہ کی طرف کی، دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی طرف کی۔ حبشہ کی طرف ہجرت انہوں نے سیدہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی تھی۔ دوسری ہجرت جب حکم آیا مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا، آپ رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ میرے محترم سامعین، اگر ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر بات کرتے چلے جائیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کے حضور علیہ السلام کی 2 بیٹوں سے یک کے بعد دیگرے شادی ہوئی ہے۔ آپ وہ عظیم شخصیت ہے جو امت محمدیہ میں سب سے زیادہ حیادار ہیں۔ آپ وہ عظیم شخصیت ہے جو رکوع اور اپنے قیام سے راتوں کو روشن کرنے والے ہیں۔ آپ وہ عظیم شخصیت ہیں جو راتوں کو غم اور خوف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی رحمت کی امیدوار رہتے ہیں۔ آپ وہ عظیم شخصیت ہیں جو عدل و انصاف کا بول بالا کرنے والے اور صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں۔ آپ وہ عظیم شخصیت ہیں جو کسی کو ساتھ سخاوت کرتے، احسان نہ جتلاتے، کسی قسم کا دکھ نہ دیتے۔ آپ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر منقوش پتھروں سے کروائی۔ آپ وہ عظیم شخصیت ہیں جو کثرت کلام پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ آپ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے حکم پر پہلی مرتبہ 28 ہجری میں امیر معاویہ کی قیادت میں قبرص پر حملہ ہوتا ہے۔ آپ ہی کی قیادت کے اندر بحری جہاز سب سے پہلے بنائے گئے اور اس کے ذریعے سمندروں پر رسائی حاصل کی گئی۔ آپ ہی کی خلافت کے اندر جیش العسرہ کا معرکہ پیش آیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اپنی مالی معاوت کے ساتھ اس کا تعاون کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے بیر روما خریدا اس وقت جب مسلمان مشکل کا شکار تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بڑی رقم صرف کر کے بیر روما خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آپ وہ عظیم شخصیت ہے جو شرم و حیا کے پیکر ہے، آپ وہ عظیم شخصیت ہے جن کو کاتب وحی ہونے کا بھی شرف حاصل ہوا ہے۔ آپ وہ عظیم شخصیت ہے، آپ رضی اللہ عنہ فتنے کے وقت بھی صابر رہتے تھے۔ آپ وہ عظیم شخصیت ہے جن کو امت محمدیہ نے ذو النورین کا لقب عطا کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب قبرص پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے
مرکز سے اجازت طلب کی. آپ رضی اللہ عنہ نے مشورہ بلایا. صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کے بعد آپ نے اجازت دی کہ آپ جزیرہ قبرص اور عروج پر حملہ کر سکتے ہیں. امیر معاویہ کی قیادت میں یہ فتح نصیب ہوئی. آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اندر خراسان پر حملہ ہوتا ہے جس کے فاتح احمد بن قیس ہیں. آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اندر آذربائیجان پر حملہ ہوتا ہے. اس کے بعد کچھ باشندے بغاوت کرتے ہیں, فتح کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان باشندوں کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں. اس کے بعد بغاوت ختم ہوتی ہے, فتح مستحکم ہوتی ہے. الغرب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر, جن کا دور خلافت 12 سال رہا, آپ رضی اللہ عنہ نے ان کے بعد انہی کے دور کے اندر اسلامی سلطنت 44 لاکھ مربع میل تک وسیع اور عریض ہو گئی. آپ رضی اللہ عنہ کا دور خاصی فتوحات کا دور ہے. آپ رضی اللہ عنہ کا دور وہ مبارک دور ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں, مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری, مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری, تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. واقع ہمارا